السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العم والد الخالة والدة. وقال عليه الصلاة والسلام: الوالد أوسط أبواب الجنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بڑا ہی کرم، بڑا ہی فضل، بڑے انعامات اللہ کے ہم پر، ہمارے ماں باپ پر، ہماری اولاد پر، جن کے صدقے، جن کی دعاؤں، جن کی شفقت، جن کی عنایت، جن کی مہربانی، جن کی تربیت، جن کی نسبت، جن کی نگرانی کی وجہ سے
ہم اور آپ یہاں پر صحیح سالم بیٹھے ہوئے ہیں۔ انسان کا ایک ایک نیک عمل اگرچہ وہ فرض سے تعلق رکھتا ہو، سنت یا واجب سے تعلق ہو یا نفل سے ہو، انسان کا ایک ایک عمل وہ اللہ نے ان کے ماں باپ کی وجہ سے اس کو توفیق عطا فرمائی۔ ہر عمل کا بدلہ ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ ماں باپ کی دعائیں، ماں باپ کی شفقتیں، ماں باپ کی عنایتیں۔ ماں کا کوئی دن ایسا خالی نہیں جاتا جس دن وہ اپنی اولاد کے لیے دعا نہ کرے۔ باپ کا کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس دن وہ اپنی اولاد کی فکر نہ کرا ہو۔ ماں کی ممتا نظر آتی ہے، باپ کی شفقت دکھائی دیتی ہے۔ ماں اپنی ممتا سے بچوں کو زیادہ بوسہ دیتی ہے، پیار کرتی ہے، لیکن باپ جب گھر سے بھی باہر ہوتا ہے تو اپنی اولاد کی فکر میں رہتا ہے۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے، سب سے پہلے ٹیچر سے اولاد کے لیے سارے رشتے جہاں ختم ہوتے ہیں وہ ماں باپ ہیں، جن کے اندر دوستی، جن کے اندر رہبری، جن کے اندر استاد، جن کے اندر طبیب، جن کے اندر اور گائیڈ، ساری چیزیں انسان تو بعد میں پڑھ کے سیکھتا ہے۔ پڑھنے سے پہلے جو کچھ سمجھا وہ ماں باپ کی بولی سے سمجھا، وہ ماں باپ کی زبان سے سمجھا، وہ ماں باپ کے عقل و نقل، ان کے حرکات، ان کے سکنات سے سمجھا۔ آج کل اسکولز میں بچوں کا ایڈمیشن اس وقت ہوتا ہے جب بچے کچھ کلرز کو پہچان لیں، کم سے کم 1 سے 10 تک نمبر یاد ہو۔ بعض اسکولوں کے اندر یہ پابندی ہے کہ 12 کلر سامنے رکھ دیتے ہیں اور 10 نمبر بتا دیتے ہیں، اگر بچہ پہچان لیا تو اس کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے۔ بڑے اسکولوں میں ایسا ہوتا ہے۔ تو اس وقت تک بچوں کی وہ رنگت، وہ کلرز، وہ نمبرز، وہ دنیاوی معلومات یا گھر کے رنگ برنگ کے معلومات کس نے فراہم کی؟ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ذریعے سے اس کو علم عطا فرمایا۔ پھر بعد کے مرحلے استاد کے آتے ہیں، بعد کے مرحلے ٹیچرز کے آتے ہیں، بعد کے مرحلے بڑوں کے آتے ہیں، لیکن جو سب سے پہلا مرحلہ جو گزرا وہ ماں باپ کا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ حق بھی ماں باپ کا رکھا ہے۔ اور ایسے عظیم ماں باپ جن کے درجات کو اللہ نے ممبر رسول سے منسوب فرمایا، جن کے درجات کو اللہ نے جنت کا دروازہ قرار دیا، جس کو اللہ نے جس ماں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت، اور جس کے باپ کے بارے میں کہا کہ وہ جنت کے بیچ کا دروازہ ہے۔ ماں باپ کے مقام اور مرتبے کو قرآن نے کیوں بیان کیا؟ ان کی قربانیوں کی وجہ سے، ان کے احسانات کی وجہ سے، ان کی محنتوں، ان کی شفقتوں، ان کی عنایتوں کی وجہ سے اللہ نے بار بار قرآن کریم میں ماں باپ کے مقام مرتبے کو اجاگر کیا۔ دنیا میں اگر کسی کا سب سے پہلا حق اگر بنتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کا، پھر اگر کوئی اپنے ماں باپ کا حق وقت اول میں، پہلے نمبر پہ، پہلے درجے پہ ادا نہ کرے، وہ اپنے دوستوں کو پریفرنس دے، وہ اپنے دوستوں کو ترجیح دے، وہ غیر کو ترجیح دے، تو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کا دور ہوگا، جو فتنوں کا دور ہوگا، اس وقت
ایسا مرحلہ آئے گا کہ اولاد اپنے ماں باپ پر کوئی توجہ مبذول نہیں کرے گی، کوئی توجہ کوئی خیال نہیں کرے گی، اور وہ اس کو اولاد کو انسانوں کو اپنے دوستوں اپنے یاروں اپنے رفیقوں کی فکر ہوگی۔ یہ اگر کسی زمانے میں ہوا تو گویا کہ وہ فتنوں کی نشانی، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں، جس کو حضرات محدثین نے مفسرین نے دلائل کے ساتھ اپنی کتابوں کے اندر قلم بند کیا ہے، قلم سے محفوظ کیا۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں کہ ضرور ہماری ماں باپ کی دعاؤں کا اثر ہے، ان کی کوششوں کا، ان کی محنتوں کا، ان کے اعمال کا اثر ہے۔ ہم باہر ہوتے ہیں، ماں باپ ہمارے حق میں دعائیں کرتے ہیں، ہم تجارت کرتے ہیں، ماں باپ ہمارے حق میں دعائیں کرتے ہیں، ہم کسی اور کام میں لگے رہتے ہیں، ماں باپ ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں۔ لوگ گھروں کے اور دکانوں کے مکانوں کے اپنے بزنس اپنے گاڑیوں کی افتتاح میں بڑے بڑے بزنس فلاں کو بلاتے ہیں۔ اس سے بڑا درجہ کس کا ہے جس کو اللہ نے جنت کے بیچ کا دروازہ کہا ہو؟ اس سے بڑا درجہ کس کا ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ تو انسان کو چاہیے، امت مسلمہ کو، نوجوانوں کو چاہیے اپنے ہر کام میں، ہر عمل میں، ہر پڑھائی میں، ہر تجارت میں ماں باپ کی دعاؤں سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایسے نئے مرحلے، نئے مواقع، نئے چیزوں کی افتتاح میں بھی ماں باپ کے عمل کو، ماں باپ کے قدم کو، ماں باپ کی خدمات کو مقدم رکھنا۔ آدمی جب اپنے گھر میں پڑے اپنے ماں باپ کی قدر نہ کرے تو وہ دنیا کی کیا قدر کر سکتا ہے؟ اگر دنیا کی قدر کر رہا ہے، کوئی انسان واقعی میں ایسا ہے کہ اپنے ماں باپ کی قدر تو نہیں کرتا، دنیا کی قدر کر رہا ہے، دنیا والوں کی قدر کر رہا ہے، تو ایسا ہے کہ دنیا والوں کی جو قدر کرتا ہے وہ نفع پرست ہے۔ دنیا وہ تو وقتی طور ہے، آج سردی ہے تو کل گرمی ہے، کل گرمی ہے تو پرسوں بارش ہے۔ دنیا تو ابدی جگہ نہیں ہے، اور یہ ماں باپ تو ابدی ہے۔ حشر کے میدان میں ہر آدمی اپنے اعمال میں نسل کے عالم میں ہوگا، لیکن جب پکارا جائے گا تو باپ کے نام سے پکارا جائے گا، ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ نسبت تو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اسی لیے شریعت نے لے بالغ بچوں کو، منہ بولے لڑکوں کو، پالنے والے بچوں کو جو لوگ اپنا نام لکھ دیتے ہیں باپ کی جگہ پر، یہ گناہ کبیرہ ہے، قطعاً گناہ کبیرہ۔ کوئی ایک ماں کی طرف ہمیں منسوب کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، دو ماں کی طرف منسوب کرے تو بھی فرق نہیں پڑتا، تین ماں کی طرف منسوب کرے تو بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن کوئی انسان کسی کے باپ کی جگہ میں کسی اور کو اگر منسوب کرے تو انسان آپ سے باہر ہو جاتا ہے۔ باپ کی جو نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے عالم ارواح میں کر دی، وہ عالم جہاں پہ روئے، ابھی ہماری اولاد نہیں بھی بات لوگوں کی میں سے جن کی اولاد ہوگی، ان کی اولاد کی اولاد ہوگی، یہ سب باتیں اللہ نے عالم ارواح میں محفوظ کر دیا۔ آج کل اپنی عزت بچانے، اپنے مفاد حاصل کرنے، اپنی خواہش پوری کرنے، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے نہ جانے انسان کتنے غلط راستے قدم اٹھا دیتا ہے، غلط راستے اختیار کرتا ہے، اور شریعت آتی ہے تو کہتے ہیں مجھے کوئی اس سے پرواہ نہیں، میں دیکھوں گا وہاں پہ اللہ کو میں بول دوں گا۔ جائیداد کے مسئلے میں بھی ایسا ہی، اب بول دیے کسی ماں سے کسی باپ سے بھی یہ طریقہ نہیں ہے، شریعت کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آدمی 70 سال تک اچھی عبادت کرتا ہے،
لیکن ایک موقع پر جب جائیداد تقسیم کرنے کی باری آتی ہے تو گڑبڑی کر کے جہنم کو اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے. جائیداد میں انصاف نہیں کر کے جہنم کو اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے. تو اسی طرح کسی کے یہاں لڑکا ہوا, کسی کے یہاں نہیں ہوا, اگر کوئی اس بچے کو پالنا چاہ لے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے پالنے کی, منع نہیں فرمایا, اپنا بیٹا بنانے سے منع نہیں فرمایا, لیکن اس کے باپ کی جگہ اپنا نام لکھنا یہ گناہ کبیرہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کی اپنے گھر میں پرورش فرمائی. حضرت زید اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو یہ درجہ تھا, یہ مقام تھا گھر میں, جب چاہے آتے جب چاہے چلے جاتے نبی کے گھر سے. اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ماں کہنے کا آپ کو یہ موقع ملا ابو صحابہ کو, تو معلوم یہ ہوا کسی کے بچوں کو کوئی پرورش کر لے اپنے پاس رکھ کر, اس میں کوئی گناہ نہیں بلکہ اچھی بات ہے. لیکن باپ کی جگہ کا نام تبدیل کرنا شرعی اعتبار سے گناہ کبیرہ. دوسری بات, اب بچے کو 2 مہینے میں, مہینے میں, 3 مہینے میں جب بھی دیکھیے دوسروں کو پرورش کرنے کے لیے, چونکہ آج کل بہت چلتا ہے. پرورش میں دینے کے بعد 20 سال ہو گئے, 30 سال ہو گئے, اب جائیداد تقسیم کی باری آئی تو جس بچے کی آپ نے پرورش نہیں کی, آپ کا بچہ ہے لیکن آپ نے پرورش نہیں کی, کسی اور کے حوالے کیا تھا, اس بچے کو بلا کے اپنی جائیداد میں حصہ دینا پڑے گا شرعی نقطہ نظر سے. آپ مانے نہ مانے شریعت میں یہ حکم ہے. نہیں ہم ہمارا بچہ نہیں ہے نا, آپ دوسروں کو دے دیے نا, ہمارے کیا کرا, ہم نے کیا لا کے پالا, ہمارے کیا کھلایا. اولاد کھلانے پلانے کے لیے نہیں, اولاد کو اگر آپ صحیح تعلیم دیں گے تو وہ سمجھ جائے گی کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. پھر عجیب کیفیت, ماحول کو ہم نے اتنا خراب کیا, ایک شاید کا مسئلہ آ گیا طلاق کا, بیٹی چلے گئی, انبکی ہوتی رہتی ہے کسی کے اندر, تو نوٹس بھیج دیے وہاں پہ وکیل کے ذریعے سے, تو انہوں نے مجھے پڑھ کے سنایا کہ مجھے میری بیوی کو میرے پاس بھیج دیجیے, میں پال دوں گا. میں کو روکا, یہ پالوں گا کیا ہے, آپ کا نام نام تو آپ کی پر ذمہ داری ہے ہی نہیں. کورٹ کے اندر یہ جملہ بولنا پڑتا وہاں پہ, اس کے بغیر یہ مضبوط مکمل نہیں ہوتا, ورنہ کیس پہ وزن نہیں پڑتا ہمارے. اب ماں باپ پاس تو یہ سوچتے ہیں کہ انہیں ہمارے لیے کچھ کرا ہی نہیں, نہ تو جائیداد دے کو لینا. اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیٹے کی نسبت کر کے تمہیں ماں کا درجہ جو دیا نا تو اس کی وجہ سے دینا, باپ کا درجہ جو دیا نا اس کی وجہ سے جائیداد میں حصہ دینا پڑے گا. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہیں کو نہیں کہ ہمارے پاس پیدائش نہیں بچہ, ہمارے پاس پیدائش نہیں, ہمارے پاس نہ کھائے نہ کھلائے کچھ کرے, پیدا ہوا 2-3 دن میں 1 مہینے میں دے دیا اس کو, ہمارے سے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اگر انہیں ایماندار ہوتا اور ہم ماں باپ ہوتے, کیا ہے 9 مہینے تیرے پیٹ میں رکھی پالی, یہ تیرا باپ ہے جو قیامت میں بھی اس کے نام سے پکارا جائے گا, کیا اس کا حق نہیں ہے؟ یعنی میٹھا میٹھا ہم کڑوا کڑوا چھو, جہاں سمجھ میں آیا شریعت, جہاں سمجھ میں آیا دیکھیں کے بعد میں سے. پرسوں میں نوشا پکڑے گئے, بڑے مالدار لکھپتی کروڑپتی اپنے آپ کو دکھائے, 11 لاکھ روپے بہر نہیں تھے چکتے کے, تو بھی بڑے خوش. اور دورم والے بھی گئے کتنے 40-30 لاکھ روپے وہ لوگ جو ہے جیس میں دے دیے رقم سامان والا کے ساتھ. اب ولیمے کے رات میں معلوم ہوا دودھ اکاؤنٹ میں 11 روپے بھی نہیں, سیدھا جیل کھانے. اس ہفتے کی خبر. تو جو بنیادی چیزیں ہیں نا وہ بنیادی چیزیں ہماری صحیح کی ہیں. نکاح کا معاملہ بنیادی چیز ہے. بچہ سب کچھ کرتا ہو, کوئی مولوی میں کسی گاؤں میں کسی مسجد میں سب کچھ خدمتیں اچھی, بیان اچھا, قرات اچھی, سب اچھی, لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں, قادیانی کا کلمہ ہے, کسی اور مذہب کا تو کیا ایکسپٹ کرتے اس کو نہیں. بھائی سب چیزیں صحیح نہ, وہ ایک چیز چھوڑ دو بولے تو چھوڑ سکتے, وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح نکاح کے بھی بنیادی اصول ایسے ہیں, شرعی اعتبار سے اگر ہم اس کو نہیں اپنائیں, اولاد کے معاملات ایسے بنیادی,
اگر ہم اس چیز کو نہیں اپنائیں گے تو آگے کے مراحل میں مشکلات پیدا ہوتے ہیں، آگے کے مراحل میں فتنے جنم لیتے ہیں، کئی قیامت کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ اب جو لوگ سیدھے راستے پر اہدنا الصراط المستقیم پر ہوتے ہیں وہ نہیں بھٹکتے، وہ سیدھے رہتے ہیں۔ جو اہدنا الصراط المستقیم سے بھٹک جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو ایسے مصیبتیں اور پریشانیوں سے وابستہ ہونا پڑتا ہے۔ اگر رشتہ داری میں بہن کے بیٹے کو پال لیے، بھائی کے بیٹے کو لے لیا، اپنا لیے، اپنا گود بیٹا بنا لیے تو چل گیا، لیکن کسی غیر کے بچے کو اگر آپ اپنے گھر لے آئے، بچہ بالغ ہوا تو آپ کی بیوی سے پردہ کرنا پڑے گا۔ اگر لڑکی کو کسی غیر کے لے آئے یا دور کے رشتہ دار کے لے آئے، بچی بالغ ہوئی ہے تو گھر کے مرد کو پردہ کرنا پڑے گا۔ یہ شرعی نظام ہے۔ آپ بولے نہیں بچپن سے ہمارے پاس ہی پلا تھا، ہمارے پاس ہی بڑا ہی نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات آپ کی یہ ہے کہ زندگی بچپن میں آپ کے مامی جان آپ کو پانی نہلاتے تھے، امام اعظم جب بالغ ہوئے، بڑے ہوئے تو اپنے مامی سے پردہ کرنا شروع کر دیا۔ آپ کیا ہوتا پڑوس میں سے ہمارے پڑوسی سے اس لیے میں لے کے آیا گھر میں۔ تو یہ بنیادی اصول اگر ہمارے صحیح ہوں گے تو فتنوں سے مقابلہ کرنا آسان ہے۔ بنیادی اصول اگر صحیح نہیں ہوں گے تو فتنوں سے نمٹنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ شریعت نے کہا جو لوگ اپنا مہر لکھاتے ہیں، مہر لکھانے کے بعد دینے کا ارادہ نہیں ہے، اس کے بعد میاں بیوی کی رخصتی ہو گئی، جدائی ہو گئی اور دونوں تنہائی میں اپنا عمل جاری کر دیے، ان لوگوں نے جتنی مرتبہ ملاقات کی وہ زنا میں لکھ دیا جائے گا۔ کتنے لوگ آج بھی ایسے ہیں جو اپنے بیوی کا مہر آج بھی دینے کا ارادہ نہیں ہے، ہمارے جس میں لے لیا اس کا الگ دینا کیا ہے؟ شریعت نے سختی سے منع فرمایا ہے، ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کو کہا شریعت نے۔ اگر آپ کا معاملہ ہے آپ اپنے بھائی کو 10 لاکھ دے دیا اور آپ واپس پوچھیں بھائی 10 لاکھ دے دے، تم میرے پیٹ کے بھائی ہے نا، یہ خون ہے نا، پوچھ لے پیسے واپس، تو کیا جواب رہتا آپ کا؟ تو باہر نکل، بات کی بات آپ پہلے نہ رشتہ نہ وشتہ، لین دین پیسہ اپنے ایک تماشا دیکھ۔ تو بنیادی اصول وہاں پہ ہماری غلطی ہو گئی، اولاد کے معاملے پر، نکاح میں مہر کے معاملے پر۔ تو آنے والے اولاد کی نافرمانیاں، آنے والے اولاد کو سب کچھ کرنے کے بعد ہم سے دوری، ہمارے اعمال، ہمارے کردار، جو بنیادی عقائد اور بنیادی معاملات صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ان اولاد سے اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے۔ بنیادی مسائل اگر صحیح ہوتے، بچے کے جیسا تربیت ہو گئی، 7 سال کے بعد کلمہ سکھا دیے، اس کو اپنے ماں باپ کے حقوق بتا دیے، پڑوسی کے حقوق بتا دیے، اور بازار میں چلنے کے طریقے اس کو بتا دیے، شریعت کے اصول اس کو بتا دیے، حلال کیا ہے حرام کیا ہے بتا دیے، تو کبھی نافرمانی کیوں کرے گا؟ سب اصول تو اس کو معلوم ہے، گھر میں تربیت بھی اس کی ہوتی ہے۔ حال یہ ہے کہ انسان بڑی محنت مشقت کر کے اپنے گھر آتا ہے، رات کی تاریکی میں آ کر اپنی بیگم سے پوچھتا ہے کہ بچہ اسکول گیا کہ نہیں گیا، ٹیوشن گیا کہ نہیں گیا، کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، فروٹس کھایا کہ نہیں کھایا، لیکن یہ نہیں پوچھتا کہ یہ نماز پڑھا یا نہیں پڑھا۔ یہ نہیں پوچھتا کہ یہ نماز پڑھا یا نہیں پڑھا۔ کیوں نہیں پوچھے گا؟ اس لیے نہیں پوچھا کہ وہ نماز نہیں پڑھا۔ اب بتاؤ بچے کے اندر یہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ بچوں کے اندر یہ ذوق کیسے آئے گا؟ بچوں کے اندر یہ شوق کیسے آئے گا؟ ہم نے دین کو کمزور سمجھا، دین کو ہم نے لے لیا، دین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ایسے فتنوں کے شکار ہمارا گھرانہ، ہماری اولاد ان اعمال کے اندر ملوث ہو رہی ہے۔
ماں باپ کا قصور اگر کسی معاملے پر ہے، بچے بالغ ہو جائیں تو اولاد کو یہ حق نہیں ہے کہ ماں باپ کو قصوروار بتائیں۔ بالغ ہونے کے بعد وہ اپنی زندگی کو صحیح کر لیں۔ بالغ ہونے تک ماں باپ کی ذمہ داری کی، تربیت کی، جو کچھ کرنا تھا کیا۔ اب بالغ ہونے کے بعد اولاد کا حق ہے کہ وہ ماں باپ کی خدمت کرے۔ بالغ ہونے کے بعد ماں باپ سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں۔ بالغ ہونے کے بعد ماں باپ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں۔ بالغ ہونے کے بعد ماں باپ سے کسی چیز کی فرمائش نہیں، صرف درخواست۔ بالغ ہونے تک لاڑوں میں تھے، گولوں میں تھے، ان کی مہربانیوں، ان کی شفقتوں، ان کی رات کی نیند حرام کر کے ہماری پرورش ہوتی رہی۔ اب بالغ ہونے کے بعد اولاد کو اپنی کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے کا، ہاں شریعت نے جو حقوق بتائے ہیں، شریعت نے جو انصاف بتایا ہے، شریعت نے جو مطالبات، جو معاملات رکھے ہیں، اگر اس کے اندر کسی چیز میں گڑبڑی اگر معاملہ ہوا، اس موقع پر بھی ہر درجے احترام کے درجے میں، احترام کے طور پہ اپنے ماں باپ کے سامنے اس بات کو پیش کریں۔ ایک صحابی جن کے باپ اور اسلام قبول نہیں کی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا باپ بہت ظالم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا، کس معاملے پر؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ جو کچھ میں کماتا ہوں، جو کچھ میں محنت کرتا ہوں، میرے باپ وہ سارا پیسہ لے لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے والد کو بلوایا۔ نبی تو سب کے نبی ہیں، جو غیر بھی تھے وہ بھی نبی کو نبی ہی مانتے تھے، اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن نبی کے مشورے، نبی کے احکام کو پسند کرتے تھے۔ اسی لیے تو ایک منافق جس کو نبی کا نبی کا حکم پسند نہ آیا تو عمر فاروق کے پاس آیا، جبکہ یہودی کو پسند تھا نبی علیہ السلام کا فیصلہ۔ عمر نے کیا کیا، جو نبی کا فیصلہ نہ مانے، میرا فیصلہ یہ ہے کہ گردن اڑا دو، تو گردن اڑا دیا۔ وہ میرا فیصلہ لینے کے لیے آیا تھا، پرسنل معاملہ تھا۔ تو نبی کے فیصلے لینے کے لیے یہود اور نصارہ سارے لوگ آتے تھے دنیا کے۔ تو وہ نوجوان کا باپ یہ نہیں بتا کہ وہ نبی میں اس کو تسلیم نہیں کرتا، تسلیم تو کرتا ہوں لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ ساری دنیا آج کی نبی کو نبی تسلیم کرتی ہے لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ اگر ہم اچھے اخلاق سے ذرا پیش کرتے ہیں تو اسلام قبول کر لیں گے۔ بس چابی ہمارے ہاتھ میں، سب چیز تیار ہے، عقل بھی ہے ان کے پاس، سب چیزیں ان کے پاس موجود ہیں۔ تو بڑا آدمی آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اپنے نوجوان بیٹے کے سارے مال کو ہڑپ لیتے ہو؟ بڑا آدمی آنسو بہایا، یا رسول اللہ ذرا اسے یہ تو پوچھئے کہ اس مال کو میں کس پر خرچ کرتا ہوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام پورا متوجہ ہوئے نوجوان کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اور آپ عادت یہ تھی مجلس میں جتنے لوگ بیٹھتے کوئی سوال کرتا تو جو سوال کرا اسی طرح پورا متوجہ ہوتے، اس کے بعد اس سے مخاطب ہوتے، پھر دوسرا سوال کرتا تو دوسری طرح متوجہ ہوتے، پھر پورا مخاطب فرماتے، صرف گردن نہ پھیرتے۔ اس سے مخاطب پورا متوجہ ہو جاتا ہے سامنے والا۔ تو نوجوان نے کہا یا رسول اللہ وہ میرے گھر پہ خرچ کرتے ہیں، میری ماں پر، میری بیوی پر، میرے بچوں پر، میرے آل پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، حالانکہ باپ اسلام ابھی قبول نہیں کی لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نوجوان سے فرماتے ہیں خبردار، اگر باپ چوراہے پر بیٹھ کر روزانہ تیرے مال کا مطالبہ بھی کرے تب بھی تجھے اف کہنے کی اجازت نہیں شریعت، کیونکہ وہ مال تیرے ماں باپ کا پہلا حق ہے تیرے مال پر، اولاد کا بعد میں حق ہے۔ اولاد اگر بھوکی ہو، ماں باپ بھی اگر بھوکے ہوں تو سب سے پہلے ماں باپ کو کھلانے کا حق ہے۔ ہاں ان دونوں میں دیکھا جائے گا کہ بچے اگر بہت زیادہ بھوکے ہیں، موت کے قریب ہیں، تو جو مرض الموت میں زیادہ قریب ہے وہ خدمت کا زیادہ مستحق ہو جائے گا، وہ الگ بات ہے۔ اس کے بعد روتا ہوا چلا گیا تو وہی نازل ہوئی، جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آئے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس بڑے شخص کو واپس بلائے، بلا کے فرمایا ابھی تو جو تم نے اشعار پڑھے تھے عربی میں وہ کیا تھے ذرا سناؤ تو صحیح۔
تو وہ بوڑھا حیران، یا رسول اللہ وہ اشعار تو میرے کان کو بھی سنائی نہیں دیے، میں تو اندر اندر گنگنا رہا تھا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ بولے وہی نازل ہوئی۔ بوڑھا روتا ہوا کہنے لگا، جس کا خدا تھا، یا رسول اللہ میں یہ کہہ رہا تھا کیا نوجوان کو میں نے اس لیے پالا کہ یدی مجھے دیکھنے پڑے؟ میں تو اپنے جوان بچوں کو جوان اس لیے کیا تاکہ میرے کمزور ہڈیوں کا سہارا بن جائے، میرے کمزور کندھوں کا سہارا بن جائے، ہماری عزت کی لاج رکھ لیں، ہماری قربانیوں کو، ہماری عظمتوں کو پہچانے۔ اس کے بعد وہ بوڑھا شخص کلمہ شہادت پڑھ کے اسلام قبول کر لیتا ہے۔ کیا اس خدا نے سن لی میری بات کو؟ ہاں، وہ خدا تو وہ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ چاہے زور سے مانگنے والا زور سے مانگے، دل میں مانگنے والا دل ہی میں مانگے، تو بھی وہ خدا سب کی دھڑکنوں کو سن لیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کالے پہاڑ پہ کالی رات میں کالی چونٹی اگر چلے تو اس تاریک رات میں کالے قدموں کی چاپ کی آواز کو بھی اللہ سن لیتا ہے، اور چونٹی کے پسلیوں کو بھی اللہ اپنی گنتی میں شمار میں لیتا ہے۔ انسان بڑا ہو رہا ہے، سال بدل گیا، مہینے بدل رہے، دن بدل رہے، تو ذمہ داریاں بڑھتی ہیں۔ ان ذمہ داریوں کے چھوڑ کے ہمارے دل میں ایک ہی خیال، ارے اب تو میں بڑا ہو گیا، اب تو میرے بچے ہو گئے، اب تو میں کمانے والا بن گیا، اب تو میں بغیر کسی کو بولے بغیر بھی نکل سکتا ہوں۔ یہ خیال انسان کا پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کو تو سوچنا نہیں چاہیے تھا کہ اس عمر میں، اس لیول پہ، اس مقام پہ پہنچنے کے بعد میری کیا ذمہ داریاں، گھر سے باہر نکلنا ہے تو گھر کی ذمہ داری کیا ادا کر کے نکلنا ہے، اگر باہر سے گھر آنا ہے تو کیا لے کر آنا ہے، اور کیا کس کا کیا حق ہے میرے راستے میں، کس غریب کا ادا کرنا ہے، کس بھائی کا ادا کرنا ہے، کس باپ کا ادا کرنا ہے، ماں کو کیسے خوش کرنا، باپ کو کیسے خوش کرنا، یہ اس کی عمر کے بڑھتی عمر کے تقاضے کے لیے احکام، یہ اعمال اس کے ہیں، لیکن ان اعمال پہ کوئی توجہ نہیں دیتا۔ یہ تو سوچتا ہے میری نوکری تو بڑھ گئی، پہلے پچھلے سال میں میرے پاس 3 لاکھ بیلنس تھے، 5 لاکھ ہو گئے، چلو میں تو اب گاڑی خرید سکتا ہوں اور گھوم بھی سکتا ہوں، ماں باپ تو گھر میں رہیں گے، بچوں کو لے کے ادھر ادھر چلے جاؤں گا۔ جانے سے گھومنے سے منع نہیں، لیکن حق ادا کرنا سب سے پہلے نمبر پہ، ماں باپ کا حق ادا کرنا اول درجے پر ہے۔ صاف واضح الفاظ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، جو اولاد اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے دوستوں کی باتوں کو ترجیح دے گی، وہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ اتنی دور کیوں؟ 10th کے بعد ہی بچوں کا ذہن بدل جاتا ہے۔ وہ 10th کے بعد جب انٹر میں بچے آتے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں آپ ہمارے پر لگے ہیں، ہمیں الگ دنیا میں جا رہے ہیں۔ ہاں، حقیقت الگ دنیا میں جا رہے ہیں، لیکن ماں باپ کو چھوڑ کے نہیں جا رہے۔ ماں باپ کا کھانا ابھی بھی باقی ہے، ماں باپ کی دعائیں ابھی بھی باقی ہیں، ماں باپ کی شفقتیں، نظریں، عنایتیں، محبتیں، جذبات، وہ ابھی بھی باقی ہیں۔ اب پڑھنے والے بچے اپنے کلاس میں، وہیں سے بچے کا ذہن بدل جاتا ہے۔ 12 سال سے لے کر 18-19 سال کی عمر کی جو درمیان ہے، شیطان ہر طرح سے حاوی ہوتا ہے، اور باپ اپنے دوستوں کی، اپنے بڑوں کی رہبری اور رائے لے کر، باپ کہتا ہے بیٹا فلاں کالج میں پڑھ لے، اچھا ہے، حاضری بھی اچھی ہے، پڑھائی بھی اچھی ہے۔ دوست کہتا ہے کہ وہاں بہت ٹائٹ ہے، وہاں باہر گھومنے کا موقع ہے، اسکول میں اب تک پڑھے رہے، باہر نہیں نکل سکتے تھے بغیر وداؤٹ پرمیشن کے، اب وہاں بھی گئے تو ویسے اسکول کی جیسا ہی نہیں تھا، وہاں نہیں جائیں گے دوسری جگہ جائیں گے، ایسے کالج میں جائیں گے جہاں حاضری کی پابندی نہیں، ایسے کالج میں جائیں گے جہاں نہیں بھی آئے تو SMS نہیں آنا ہمارے گھر پہ کہ بچہ نہیں آیا آج۔ اس کا ذہن آزادی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ بڑھتی عمر آزادی سمجھتا ہے انسان، بڑھتی عمر پہ ذمہ داریاں بڑھتی ہیں۔ اب وہ اپنے باپ سے بحث کرتا ہے، آپ میرے کو نہیں سمجھتے، آپ نے جو بولا وہ نہیں سنتے، اب تو میں بڑا ہوا ہوں، اب میرے کو میرے خواہش پہ چلنے دو۔ اب ماں سمجھا رہی بیٹا پڑھ لے، آپ کو کیا معلوم، آپ تو گھر میں رہتے۔ تو فرمایا یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، جو اپنے ماں باپ کی رائے اور مشورے کو نہ سنے، باہر کے لوگوں کے مشورے اس کو پسند آ جائے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور
بقول آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنی آنکھ میں جلانا پسند کیا ایسے انسان کو جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہو۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مرض الوفات میں تھے، سکرات کی حالت میں تھے، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ جاتے ہیں اور مرنے والے کے قریب پہنچنے کے بعد سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کو کلمے کی ترغیب دینا ہوتا ہے کہ بھائی کلمہ پڑھتے رہیے، تسبیح کرتے رہیے۔ ایسا کلمہ پڑھو، کلمہ ایسا مسلمان بنا رہے ہیں، اب تک کافر تھا، میں تسبیح کرتے رہو، اللہ کو یاد کرو، بڑی شفقت سے بڑی نرمی سے معاملہ لیا ہے۔ خود بھی پڑھے اور سامنے والوں کو پڑھانے کی ترغیب دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علقمہ کے پاس پہنچے اور کلمے کی ترغیب دے رہے تو ان کو کلمہ پڑھنا نہیں آیا۔ آدمی چاہے جتنا بیمار ہو لیکن کلمہ پڑھنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ میں ہونٹ ملتے نہیں، دانت ملتے نہیں، اتنی آسان فراوانی کے ساتھ بغیر نقطوں کے، بغیر ڈاٹ کے وہ جو کلمہ جو تسبیحات ہے، جو الفاظ جو حروف اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے۔ مرنے والا بھی اگر بیماری میں بھی اگر مر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کلمہ پڑھنا آسانی کے ساتھ معاملہ فرماتے اس کے عمل کی وجہ سے۔ اب ان کی زبان لڑکھڑا کے کلمہ نہیں نکل رہا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کی ماں کو بلاؤ، کیا معاملہ ہے ان کا؟ فرمایا یا رسول اللہ ان کی ماں ان سے ناراض ہے، اچھا اس وجہ سے تو کلمہ نہیں آ رہا ہے۔ نبی کی موجودگی، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا عمل بتا رہا ہوں، قیامت آنے والے حالات کا عمل نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہیں، امام مہدی علیہ السلام کا واقعہ نہیں بتا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی موجودگی 1450 سال پہلے کا واقعہ۔ آقا فرماتے ہیں ماں ناراض ہے اس وجہ سے اس کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے، ماں کو بلا لاؤ۔ ماں آنے تک نبی علیہ السلام نے لکڑیاں جمائی اور آگ لگوا دیا اور اس ماں سے کہا، اللہ ماں کی ماں سے کہ ماں کیا میں اس لڑکے کو آگ میں ڈال دوں؟ ماں اپنے بیٹے سے ناراض تھی۔ یہ جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سن کے رونے لگی، یا رسول اللہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو آگ میں جلتا ہوا کیسے دیکھ سکوں گی؟ یہ ماں کیسے برداشت کرے گی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے بھی اس کو معاف کر دے، ورنہ آگے جہنم کی جو آگ ہے نا اس سے بھی 70 گنا زیادہ اس جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈال دیں گے۔ تو ماں فوراً اپنے لڑکے کو معاف کرتی ہے، ادھر معافی کے لیے اپنے ہاتھ اٹھاتی ہے، دل میں الفاظ اس کے نکلتے کہ اللہ میں نے اپنے لقب جگر اپنے نور نظر علقمہ کو میں نے معاف کر دیا۔ ادھر علقمہ کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہوتا ہے، نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ اپنے کانوں سے سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، زبان پہ کلمہ جاری ہوا اور روح مقصود ہو گئی۔ اس سے بڑا فتنہ، اس سے بڑا عذاب اور اس سے بڑی کوئی دلیل ہمارے نوجوانوں کے لیے، اس امت کے لیے جن کے ماں باپ اپنے گھروں کے اندر باحیات ہیں اور جن کو نظر انداز کر دیا جاتا ہو، یقیناً کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی معاملے میں ہم پریشان ہیں اور ساری پریشانیوں کا حل سب سے پہلے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے پر ہے۔ ماں باپ کے حقوق ادا کرنے میں اگر آپ کو مسجد آنا بھی نہیں پڑا تو بھی اللہ مسجد کو آنے کا ثواب ادا کریں گے، اس لیے کہ ماں اس وقت بیمار تھی یا گر پڑی تھی یا ایسی شدید بخار میں تھی، ماں یا باپ آپ کی خدمت کرنے کی وجہ سے جماعت نہ مل سکی محلے کی مسجد میں، اللہ وہ ثواب بھی آپ کو ادا کرے۔ ہم سمجھ رہے پیدا کر کے اپنے گھر میں چھوڑ دیا، سارے اعمال تو ہمارے، نماز ہماری، تراویح ہماری، ذکر ہمارے، حج ہمارا، عمرہ ہمارا، قربان جاؤ ان ماؤں پر، ان بہنوں پر، ان مومنہ عورتوں پر۔ مائیں ہمارے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو 75% گھر جانے کے بعد دسترخوان بچھا ہوا ہوتا ہے، ابھی وہ تیاری میں لگی ہوئی ہے کہ ہمارے بھائی، ہمارے شوہر، ہمارے فلاں فلاں جب آئیں گے تو دسترخوان تیار ہونا چاہیے، ہمارے جانے سے پہلے نماز سے فارغ ہو جاتی ہے۔ قربان جاؤ ان ماؤں پر، نماز جمعہ ہم ادا کر رہے ہیں، ثواب ان کو بھی مل رہا ہے۔ قربان جاؤ ان ماؤں پر، اعتکاف میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ثواب ان کو بھی مل رہا ہے۔ قربان جاؤ ان ماں بہنوں پر، ہم نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، ثواب ان کو بھی مل رہا ہے۔ قربان
کیوں؟ ہم باہر نکلیں تو ہمارے ساز و سامان کی حفاظت کے لیے، ہمارے انتظامات کے لیے، ہماری چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے، وہ اپنے گھر کے 4 دیواروں میں محفوظ ہوتی ہے، ہمارے آنے کے لیے دعائیں کرتی ہیں، ہمارے لیے انتظار میں لگے رہتی ہے. ہم اپنے کام میں شاید کہ مہینے بھر میں اتنا یاد نہیں کرے جتنا ایک دن میں بیوی اپنے شوہر کو یاد کرتی ہے اور ماں اپنے بیٹے کو یاد کرتی ہے. یہ درجات آپ اپنے گھر والوں کو اگر ماں باپ کو نہ سمجھیں، اپنے گھر والی کو نہ سمجھیں گے تو دنیا والوں کو کیا بات سمجھیں گے؟ دنیا کے نظریے کو دیکھ کر ہم سمجھیں گے بھائی اس کے پاس تو بڑا مالدار لگتا ہے، اس سے دوستی کر لیں گے تو مذہبی دوستی ہوگی. اور جس کے اندر کوئی سکون نہیں، کوئی عافیت نہیں، کوئی برکت نہیں، کوئی رحمت نہیں، کوئی وسعت نہیں. ہم اپنی مجلس میں اچھے لوگوں کو پسند کرتے ہیں. ارے کمال تو وہ ہے برے لوگوں کی صحبت میں رہ کے ان کو سیدھا کریں، غریبوں کی صحبت میں رہ کے ان کو اچھا کریں. کمال تو وہ ہے جو بچہ پڑھ نہیں سکتا اس کو پڑھ کے دکھائے. خدا کی نظر میں، دنیا کی بھی نظر میں آدمی مالدار ہے اس سے کوئی سروکار نہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا غلام نبی صاحب نفع اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے مالدار وہ ہے جس کا دسترخوان بڑا ہے. مالدار وہ نہیں جس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہو. جس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے وہ 1 روپیہ خرچ کرنے کے لیے 10 مرتبہ سوچتے، گویا مالدار ہوتے پر بھی فقیر بن گیا. اور جو بعض لوگ ایسے جن کے پاس پیسہ تو زیادہ نہیں لیکن خرچ کرنے کے لیے بڑے ہاتھ ہوتے ہیں ان کے پاس، اللہ تعالیٰ اور ان کو نوازتا ہے. تو ہمارے مالداری، ہمارے سکون، ہمارے عافیت، ہماری سلامتی، ہمارے اطمینان، ہماری برکتیں مسجد میں تو اپنی جگہ رکھی ہوئی ہیں، لیکن اس سے پہلے اپنے ماں باپ کی دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. ایک جملے میں آپ اندازہ کر لیں، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں نماز میں ہوتا، میری ماں کہتی محمد، تو میں اپنی نماز چھوڑ کے ماں کی خدمت میں حاضر ہوتا. ایک جملہ اولاد کی اصلاح کے لیے، اپنے ماں باپ کو اپنانے کے لیے، ان کی خدمت کے لیے، ان کے کام آنے کے لیے، ان کے ساتھ صبح شام بیٹھنے کے لیے. نہیں بھائی میں کیا کمی کرا وہ تو ماں باپ کے واسطے نرس کو رکھا، صبح میں الگ ناشتہ، دوپہر میں الگ کھانا، شام میں الگ کھانا، سب چیزیں اپنی جگہ پہ انتظام کر کے آیا ہوں. نہیں، ایک وہ ہے جو اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جاتا، 2-10 نرسوں کے لیے خدمت کرتا ہے. ایک وہ ہے جو کسی کو نہیں رکھا لیکن خود بیٹھ کے ماں کے پیر دبایا. تو یہ سے افضل ہے. دنیا والوں کو دیکھنے سے سکون ملے گا یا ماں باپ کو دیکھنے سے سکون ملے گا؟ اگر محبت ہے تو ماں باپ کو دیکھنے سے سکون ملے گا. اگر تمہاری محبت یہ ہے تو ماں باپ کی محبت کتنی ہوگی اپنی اولاد پر، جو اپنی اولاد کو دیکھ کر کتنی خوشی کا اظہار کرے گی. ماں باپ کی آدھی صحت مندی تو اولاد کا صحیح تربیت میں رہنا، صحیح اخلاق میں رہنا، صحیح حقوق ادا کرنا، یہ آدھی صحت ماں باپ کے لیے. اولاد کو خوش و خرم دیکھ کر ماں باپ اپنی بیماری کو خود صحیح کر لیتے ہیں. مجھے کوئی پریشانی نہیں، میرے بچے میرے ساتھ ہیں، چاہے پہل ہے، اخلاق بچے ہیں، کوئی چیز کی کمی نہیں کرتے ہیں. حالانکہ بیمار ہوتے پر بھی بیماری کو محسوس نہیں کرتے، اور بچوں کے بولنے پر، بچوں کے ساتھ کرنے پر دوائی تو کھا لیتے ہیں لیکن خوشی اولاد کو دیکھ کر اظہار کر لیتے ہیں. اس لیے خدا، یہ قیامت کا زمانہ ہے، یہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور اس سے بہتر کوئی ہمارے پاس دروازہ نہیں ہے. جو ماں باپ کے دروازے کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کے دروازے کو جائے اللہ اس کو پسند نہیں کرتے. جو ماں باپ کے دروازے کو چھوڑ کر مسجد کا مصلی اگر پکڑ کے بیٹھا اللہ اس کو پسند نہیں کرتے. جو ماں باپ کو راضی کر کے آیا اللہ اس کی نبی کی نبوت کو بھی قبول کرتے ہیں، اس ایمان والے کے ایمان کو بھی اللہ قبول کرتے ہیں. خدا باہر کے لوگوں سے بھی معاملات رکھے، پڑوسیوں سے بھی معاملات تعلقات رکھے، اخلاق سے پیش آئے، لیکن اس سے پہلے اپنے ماں باپ کے حقوق، ماں باپ کے حقوق سال بھر میں نہیں، روزانہ صبح شام خبر گیری کم سے کم لیتے رہنا. صبح میں ان کی عافیت کی فکر کرنا، شام میں بھی ان کی سلامتی کی فکر کرنا، کیونکہ ہمارا روزی روٹی کا معاملہ، ہمارے سکون، ہمارا چین منحصر ہے سارا کا سارا ماں باپ کی دعاؤں پر. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو
کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرماوے. الہی رونق اسلام کا سامہ پیدا کر, دلوں میں مومنوں کے الفت ایمان پیدا کر. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو اللہ سنتیں نہیں پڑھ لے وہ سنتیں پڑھ. الحمدللہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے والدین کے متعلق آئی ہیں. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی رضامندی کی زندگی اور ان کو خوش و خرم رکھنے والا بنائے. اسی لیے دعا میں فرما وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. قرآن پاک کی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی 15واں پارہ. اس میں اللہ فرماتی ہے دعا کرو. باضابطہ دعا کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے والدین کے حق میں کہ اللہ جس طرح انہوں نے ہمارے لیے محنتیں مشقتیں رحم و کرم کیا, اس طرح ہم کو بھی ان کے لیے خدمت کے لیے معمور فرما. جو حکم اللہ تعالیٰ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اہدنا الصراط المستقیم میں دیا تھا, وہی حکم اللہ تعالیٰ نے وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کہ اس طرح اپنے والدین کے حق میں بھی دعا کرنا. دعا کے آداب جو سورہ فاتحہ میں بتائے, یہاں سورہ بنی اسرائیل میں اپنے والدین کے حق میں دعا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اس لیے ان چیزوں کا خاص اہتمام کرے. اگر کوئی وظیفہ لینا چاہے تو میں تو یہی کہوں گا سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ اپنے والدین کی دعائیں لیں اور نمازوں کا اہتمام کر لیں. اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہو سکتا ہے. اور بقیہ جو بھی ہمارا کالا جادو سفلی وغیرہ کرتے ہیں, شریعت نے اس کو ناجائز گناہ کبیرہ قرار دیا ہے. جادو کرنے والا واجب القتل ہے شریعہ اعتبار سے اگر دیکھا جائے. کالا جادو کرنے والا واجب القتل ہے. تو بعض دیہاتوں کے اندر آج بھی ہوتا کوئی معلوم ہوا کہ جادو کرنے والا ہے تو کٹنگ سے پورے دانت پیس کے نکال دیتے. تو بہرحال ایسے ویسے عملیات کے بجائے اپنے والدین کی دعائیں جو دنیا میں بھی کام آئے گی آخرت میں بھی کام آنے والی ہیں, جس سے دنیا میں بھی سکون عافیت ملنے والا ہے, آخرت کے اندر بھی سکون عافیت ہے. اسی لیے اس چیزوں کا خاص اہتمام کریں. ورنہ جادو وغیرہ کے اہتمام سے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی عبادتیں قابل قبول نہیں. کوئی طاقتیں کوئی مخصوص عبادت کی راتوں کا ثواب اللہ اس کو عطا نہیں کرتے. بہرحال 2021 کے جو عیسوی اور سرکاری تاریخ کا جو سال کا آغاز ہوا ہے, اور اس کے گزشتہ بہت کم تھے کیلنڈر, تو بہت سارے لوگوں نے مطالبہ کیا. اس کیلنڈر میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ہر تاریخ کے حساب سے, ہر دن کے حساب سے 5 نمازوں کے اوقات لکھے گئے ہیں, اور اس میں دعائیں ہیں برکت کی, رحمت کی, عافیت کی, سکون کی, بیماری سے شفا کی. تو ان دعائیں اور بعض جگہ احادیث سے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں جو ہمارے لیے امن کا پیغام کا ذریعہ ہے. اور اسی لیے اس کیلنڈر کو برکت سمجھتے ہوئے, رحمت سمجھتے ہوئے اپنے گھر میں رکھیں. کیوں؟ یہ چاند کی مناسبت سے تاریخیں اس کے اندر موجود ہیں, نمازوں کے اوقات معلوم ہوتے ہیں. اس لیے بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں گھڑی سیدھے ہاتھ میں پہننا چاہیے, بائیں ہاتھ نہیں پہن سکتے. گناہ کی بات نہیں ہے, بس گھڑی پہننے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کی دعوت دے. تو گھڑی پہننا بھی عبادت ہے. نیتوں پر سارا منحصر ہے. آدمی جیسے نیت کرتا اللہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ فرما دیتے ہیں. آدمی بہت سارا مال رکھتے پر بھی بے برکتی ہوتی ہے. بعض کے پاس مال کم ہوتا ہے لیکن اس کے اعمال, اس کے اخلاق, اس کے کردار کی وجہ سے, اس کی نیت کی وجہ سے اللہ اس کو خوش و خرم برکت کی زندگی اس کو عطا فرما دیتے ہیں. بس اسی نیت سے کہ بھائی نمازوں کا بھی اس کے اندر پیغام, کبھی خدا نخواستہ سفر میں رہے یا گھر میں ہی رہے, دیر ہو گئی نماز کا وقت ختم ہونے پہ, تو آپ کو آگاہ کرے گا. یہ کیلنڈر ہجری تاریخ بھی ہے, سرکاری تاریخ بھی ہے, بڑے منظم انداز میں ہے. دعائیں اور احادیث جاتے اس کیلنڈر کو آپ لے کر جائیں. 50 روپے اس کا ہدیہ, اس کی قیمت ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. اور بہت سارے لوگوں کے نام آئے ہیں, ان کے لیے خیر و عافیت, رزق میں برکت اور محرومین کی مغفرت کی دعاؤں کا اہتمام کریں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم, اللهم اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اهدنا فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت, وتولنا فيمن توليت, وبارك لنا فيما أعطيت, وقنا شر ما قضيت, فإنك تقضي ولا يقضى عليك, فإنه يذل من هو عليك, تبارك ربنا وتعاليك. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا وشفاء من كل داء.
وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے، اے اللہ گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہیں، تیری رحمت کے علاوہ اور کوئی ہمارا سہارا نہیں ہے، اے اللہ تو اپنے بندوں سے بے انتہا محبت و شفقت کی نظر سے دیکھتا ہے، اے اللہ ہم گنہگار تھے، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، مجرم ہیں، لیکن اے اللہ تو رحمان ہے، اے اللہ تیری رحمت ہر جگہ غالب ہے، اے اللہ تیری عافیت ہر جگہ غالب ہے، تیری سلامتی ہر جگہ غالب ہے، تیری مہربانی ہر جگہ غالب ہے، اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے پاک و صاف فرما، اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا، اے اللہ لڑائی جھگڑے فتنے فسادات سے حفاظت فرما، اے اللہ امت مسلمہ کے اندر ایکتائی کے پیغام کو عام کرنے والا بنا، یہ سر صرف تیرے آگے جھکنے کی توفیق عطا فرما، کسی اور کا محتاج بننے سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ اپنے ماں باپ کو خوش و خرم رکھنے والا بنا، اے اللہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے بڑی خدمتیں کی ہیں، بڑی محنتیں مشقتیں اٹھائی ہیں، اے اللہ ان کے لیے رحمت کا ذریعہ بننے والا بنا، ان کے لیے عافیت کا ذریعہ بننے والا بنا، اے اللہ ہمارے ماں باپ جو اپنے نوالے کم کر کے ہمیں پیٹ بھر کے لایا، اپنی آدھی نیند کر کے ہمیں پوری نیند سلایا، اپنے کپڑے پرانے پہن کر اے اللہ ہمیں نئے کپڑے پہنایا، اے اللہ ان ماں باپ کو خوش و خرم رکھنے والا بنا، اے اللہ تیرا ہی پیغام ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جس طرح ہمارے بچپن میں ہماری انہوں نے تربیت کی ایسی خدمت کر کے ان کو اپنے جنت میں راضی کرنے، اے اللہ دنیا سے بھی راضی ہونے اور آخرت کے لیے بھی راضی کا رضامندی کا پروانہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر ایک کو اپنے ماں باپ کے صحت و عافیت کا فکر خیال کرنے والا بنا، اے اللہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک دنیا کے اندر باحیات ہے، اے اللہ خوش نصیب ہے وہ گھرانہ جن گھروں کے اندر ماں باپ کا سایہ باقی ہے، اے اللہ خوش نصیب ہے وہ خاندان جن کے گھروں میں بڑوں کا جن کے خاندان میں بڑوں کا سایہ ہے، اے اللہ ان ماں باپ کی اطاعت کرنے والا بنا، اے اللہ ماں باپ سے اپنی آواز کو اونچی کر کے بات کرنے سے حفاظت فرما، اے اللہ ان کو ناراض کرنے سے حفاظت فرما، ان سے بغاوت کرنے سے حفاظت فرما، ان کے شان میں گستاخی کرنے سے حفاظت فرما، اے اللہ تو ہی حفظ و امان میں لے سکتا ہے، اے اللہ تو ہی معاف کر سکتا ہے، اے اللہ اے دلوں کو پھیرنے والے، اے اللہ بھائی بہنوں کے اندر محبت پیدا فرما، اے اللہ خاندان میں محبت پیدا فرما، انسانیت کے پیغام کو عام کرنے والا بنا دے، اے اللہ یقیناً کوئی نہ کوئی ماں تو اپنی اولاد سے بیزار یا ناراض ہوگی، اے اللہ راضی ہونے والا بنا، اے اللہ کوئی باپ اپنے بچوں سے ناراض ہوگا، اے اللہ راضی ہونے والا بنا، اے اللہ دنیا بھی اس کے لیے تباہی ہے، آخرت بھی اس کے لیے تباہی ہے، اے اللہ ماں باپ کی رہبری میں ان کی اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ برکت کی چیزیں تو تو نے بہت ساری دنیا کے اندر بنائی ہیں، خانہ کعبہ کیا، مدینہ کیا، مسجد اقصی کیا، تیرے مساجد، تیرے مکاتب، مدارس، خانقاہیں، یہ سب برکت کی جگہ ہیں، لیکن سب کی برکت کی جگہ تو نے اللہ ماں باپ کی گود رکھی، ان کی خدمت کو تو نے بنایا ہے، ان کی عظمت کو تو نے بنایا ہے، ان کی رحمت کو تو نے بنایا ہے، ان کی دعاؤں کو تو نے بنایا ہے، وقت کے ولی کی دعا سے بھی زیادہ مقام ماں باپ کی دعاؤں کا، ماں باپ کی دعاؤں کی اہمیت ہے، اے اللہ ماں باپ کی قدر کو پہچاننے والا بنا، اے اللہ اس دنیا میں کوئی نوجوان اپنی تجارت میں پریشان ہے، اے اللہ اس کے دل و دماغ میں یہ بات گھسا دے کہ وہ اپنے ماں باپ کے پاس جائیں، ان کی خدمت کر کے اپنے کام کو اللہ سے منوا لے، اے اللہ دنیا کے اندر کوئی پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ وہ اپنی ماں باپ کی دعاؤں سے اپنی پریشانی کو دور کرنے والا بنا دے، اے اللہ ماں باپ کی دعائیں آسمان کو چیرتے ہوئی، دروازوں کو پھاڑتے ہوئے اے اللہ عرش پہ تیرے مقام تیرے جگہ پر پہنچ جاتی ہیں، اے اللہ تیری رحمت تیری نظر تو ہر جگہ موجود ہے، تو بغور دیکھنے والا بغور سننے والا ہے، اے اللہ ہم پر عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ اگر یہ ماں باپ ناراض ہے تو مولا ہم فتنوں کے شکار ہو جائیں گے،
برائیوں کے شکار ہو جائیں گے۔ اے اللہ خصوصاً ان اولاد کو، خصوصاً ان نوجوانوں کو، خصوصاً ان مردوں کو اپنے بیویوں کے مہر فوراً ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بنیادی عقائد، بنیادی معاملات، بنیادی تعلقات، گھریلو معاملات صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اے اللہ یہ شور شرابہ، یہ بے برکتیاں، یہ رشتوں میں دراڑیں، یہ اولاد میں نافرمانیاں، ماں باپ کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، بنیادی گھروں کو، بنیادی معاملات کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ماں باپ کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے اور اولاد کو اپنے ماں باپ کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بچے اگر بالغ ہو چکے ہیں ان کے ذہنوں کے اندر یہ فکر پیدا فرما کہ اب ماں باپ کو ہم کیسے خوش رکھیں گے، ماں باپ کو کیسے آرام دیں، ماں باپ کو کیسے میٹھی نیند سلا دیں۔ اے اللہ یہی تو ہماری جنت ہے، اے اللہ یہی تو ہماری دوزخ ہے۔ اگر یہ خوش ہو جائے تو ہمارے لیے جنت، اگر یہ ناراض ہو جائے تو ہمارے لیے دوزخ بن جائے گی۔ اے اللہ ماں باپ کی نافرمانی دنیا کے اندر بھی عذاب ہے، آخرت میں تو ہے ہی عذاب۔ اے اللہ ان ماں باپ کی بد دعاؤں سے، ان ماں باپ کی ناراضگی سے، ان ماں باپ کو خفا کرنے سے، ان ماں باپ کو ستانے سے، ان ماں باپ سے زیادتی کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ جن ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرنے پر جبرائیل امین نے بد دعا فرمائی، اے اللہ سرکار دو عالم نے وہ بد دعا پر آمین فرمائی۔ اے اللہ دنیا میں کسی انسان، کسی مخلوق کو اس دعا، اس بد دعا پر شک نہیں ہے کہ وہ قبول ہو جائے۔ اے اللہ اس سے پہلے کہ ہم دنیا سے جائیں ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہو، ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہنیں ہم سے راضی ہو، اس حال میں ہم کو دنیا سے اٹھا دے مولا، غلط فہمیوں کو دور فرما۔ اے اللہ غرنا اتفاقیوں کو دور فرما دے۔ جتنے حضرات مسجد میں بیٹھے ہیں ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی تمنا ہے، ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی خواہش ہے، ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی آرزو ہے، مولا ان سب کے جائز تمناؤں، ان کی ضرورتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ مسجد میں بیٹھے ہر ایک اپنے دل کی حسرتوں کو اپنے دل ہی دل میں اپنی کیفیت بیان کر رہا ہے، تو دلوں کی دھڑکنوں کو خوب سننے والا ہے۔ اے اللہ ان کی جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ کوئی تو مجلس میں اتنا نیک بندہ ہوگا جس کا تہجد، جس کے صدقے، جس کی سجدے تجھے بے انتہا پسند ہیں، اس کی عظمت کی لاج رکھ کر ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ اے اللہ صحت مند فرما ہم سب کو، خصوصاً محمد جمیل احمد، سید آفاق عنایت حسین، اے اللہ عارفہ بیگم، سید سہیل، سید دادے پیر قادری صاحب، اے اللہ ان سب کو صحت و عافیت عطا فرما، ان کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ نسرین سلطانہ محمد زید، نصیر الدین، رحیم النساء ریحان آمنہ، عبدالعلیم ام کلثوم، نظام الدین، ان سب کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما۔ جو معصوم بچے بیمار ہیں ان کو بھی نظر بد سے حفاظت فرما، جو ہماری بچیاں ہیں، ہماری ماں بہنیں ہیں، ان کو بھی نظر بد سے، آثار سے، جنات و شیاطین کے شرور و فتن سے حفاظت فرما۔ مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً الحاج شرف الدین صاحب، عظمہ خاتون، زینت بیگم، عبدالقادر بلقیس بانو، سعیدہ بیگم افضل، اے اللہ محمد بابا صاحب، ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہم میں بھی آگے چل کر کوئی نہ کوئی مرحوم ہو جائے گا، اے اللہ اس سے پہلے کہ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے والا بنا، اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ آبادی میں اے اللہ ہر اعتبار سے نمازوں کی صفوں میں، اے اللہ نمازوں کے پڑھانے میں ہر ایک میں خشوع و خضوع عطا فرما۔ اس مسجد کو جن لوگوں نے چمکایا، جن لوگوں نے اپنی محنت سے، اپنی کاوشوں سے، اپنی قربانیوں سے اس مسجد کو تعمیر کیا، آباد کیا، اے اللہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا، نعم البدل عطا فرما دے، ان کے رزق میں، ان کے دکان میں، مکان میں خیر و برکت عطا فرما۔ اور بھی اپنے اپنے علاقے میں، محلے میں جہاں مسجد ویران ہے وہاں جا کر مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا۔ اے اللہ جو مسجدوں کو چمکائے تو اس کی قبروں کو نور سے منور فرما دیتا ہے۔ اے اللہ وہ سعادت ہم کو عطا فرما جو سعادت نے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے۔ زندگی میں اے اللہ اپنے تو 3-3 4-4 مکان ہم بنوا لیتے ہیں، اے اللہ ایک گھر اے اللہ خانہ کعبہ کی نسبت پر تیرے مکان کا خادم ہم کو بنا دے، تیرے مکان کا نوکر ہم کو بنا دے، تیرے چوکٹ کا بھکاری ہم کو بنا دے۔ اللہ اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے تو فعل قبول منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔